جلوس نکالنا ہے تو اپنے من کی طرف نکالو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مارکیٹوں کو توڑنا یا مارکیٹوں کے اندر بدامنی پھیلانا؟ نہیں، معاملات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ جب جہاد کرو گے ان کی عورتوں کا، ان کے بوڑھوں کا، ان کے بچوں کا، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، او كما قال في موضع آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا رسول بعدي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں، جو اکیلا مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، داتا، دستگیر، غوث اعظم، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں۔ اور بے حد درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیات کریمہ تلاوت کی ہے، اور یہ جو موضوع میں آپ کے سامنے آج لے کر آیا ہوں، اس موضوع کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے، اور یہ آپ کے سامنے اس کو لے کر کیوں آیا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے اندر سب سے افضل جو جماعت انسانوں کے اندر بنائی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت بنائی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت سب سے بہترین جماعت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے اندر سب سے بدترین گندے لوگ وہ ہیں جو نبی تو نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو نبی تصور کرتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے اندر وہ غلیظ ترین لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، اس آیات کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ منافقین اور مشرک جو تھے وہ نبی کریم علیہ السلام پر ہر طرح سے انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس پوری کائنات کے اندر جو رحمت للعالمین ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑا آزمائش تھی، اور نرم دل بھی ہونا، شفیق بھی ہونا، پھر ان کی ذات گرامی پر انگلیاں اٹھائی جائیں، پھر ان کا صبر بھی دیکھنا، یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سب سے بڑا امتحان رکھا تھا۔ آیات کا شان نزول یہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زینب حضرت زید کی بیوی تھیں، اور حضرت زید کی بیوی اور حضرت زید کے درمیان کے اندر جھگڑا ہوا، معاملات ہوئے، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ منافق اور مشرکین کی جو نظریں اور انگلیاں تھیں، وہ رسالت مآب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی کی طرف اٹھنا شروع ہو گئیں۔ انگلیاں کیا اٹھیں کہ دیکھو، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ گفتگو شروع ہو گئی۔ وہ پہلے سے ہی آپ کے بیٹے فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، ان کا کوئی نعوذ باللہ نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ کوثر کو نازل فرما کر آپ نے ان کی تردید کر دی، لیکن یہاں معاملات یہ ہوئے کہ آپ علیہ السلام پر انگلیاں اٹھیں کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیات کریمہ کو نازل فرمایا، اور جبرائیل امین کے ذریعے آپ نے یہ ارشاد اللہ رب العالمین نے روح زمین پر بھیجا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، رجالکم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہاں مشرکین اور منافقین نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تو کسی کے باپ نہیں مردوں میں سے، اب ایسا ہے کہ یہ تو باپ نہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیات کے اندر موضوع تبدیل کیا، وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ تمہارے مردوں میں سے باپ تو نہیں ہیں لیکن یہ رسول ہیں۔ اب مشرکین نے اور منافقین نے مل کر یہ باتیں کہیں کہ کئی رسول آئے اور کئی چلے گئے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے، ان کا پھر کون نام لے گا؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر موضوع ہی تبدیل کر دیا، فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آئے، یہ آنے کے لیے اور قیامت تک باقی رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی رسالت، ان کی شریعت جو اللہ نے شریعت بھیجی ہے وہ قیامت تک رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسالت قیامت تک قائم اور دائم رہیں گے۔ جب یہ باتیں انہوں نے سنی تو سننے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر 2-3 موضوع بیان کر دیے۔ وہ موضوع یہ ہیں، ایک آج معاشرے کے اندر کوئی اگر کسی کو منہ بولی بہن بنا دے تو وہ منہ بولی بہن نہیں رہتی،
زید اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے والد کا بیٹا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے۔ اس آیات کے اندر یہ تردید کی کہ منہ بولا بھائی ہو یا منہ بولی بیٹی ہو یا منہ بولی ماں ہو، اس کے ساتھ شریعت کے اندر نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ حرمات والے رشتے نہیں ہیں۔ جو آج اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مرد اور غیر عورتیں آپس میں بہن بھائی ماں بیٹا بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ قطعاً بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ سارے پاکیزہ رشتے ان کا نام لے کر فرما دیا کہ بہن ہو گئی، خالہ، پھپھو، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ کسی کا بیٹا لے کر اس کو پال کر اس کے ساتھ وہی معمولات کرتے ہیں، حالانکہ وہ بیٹا نہ تو اس کی وراثت کے اندر حقدار ہوتا ہے، اور اگر وہ بیٹا جوان ہو گیا، جس عورت نے بیٹا بنا کر اس کو پالا ہے، اگر اس نے اپنا دودھ نہیں دیا، دودھ نہیں پلایا، تو یہ بیٹا اس کے لیے غیر ہے۔ وہ اس کی جس نے منہ بولا بیٹا کہا ہے، یہ اسے شرعن طور پر پردہ کرنے کی حقدار ہے۔ یہ شریعت کے اندر سب سے بڑے جو اہم مسائل ہیں وہ یہ ہیں۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی تردید کی کہ زید کی جو بیوی تھی، جھگڑا تھا، یہ حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ اب شریعت کے اندر حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ سسر قطعاً کسی طریقے پر نکاح نہیں کر سکتا۔ بیٹا اگر فوت بھی ہو جائے تو یہ سسر کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہ سسر کے لیے وہی بیٹیوں والا رشتہ ہوگا۔ اسی لیے داماد بھی اپنے سسرال کے لیے اسی طرح ہوگا، اپنی ساس اور سسر کے لیے اس کا رشتہ یہ حرام ہوگا۔ جو آج داماد جو ہیں وہ اپنے سسرال کی عزت نہیں کرتے، اپنی ساس و ماں کی عزت نہیں کرتے، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، بیوی کے سامنے اس کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے۔ گالی تو ویسے بھی دینا حرام ہے، لیکن بیوی کی ماں کو گالی دینا یا باپ کو گالی دینا یہ سرعن حرام ہے۔ یہ اس سے ہمیں چاہیے کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زید کو بیٹا بنایا تو مشرکین اور منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو انگلیاں اٹھائیں، اللہ رب العالمین نے یہ رشتہ، یہ زینب کا نکاح کرانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ کائنات کے اندر لوگ منہ بولے بیٹے اور بھائی کو یہ حقیقی نہ سمجھ لیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضابطہ حیات ہیں، یہ زندگی کے اندر، اور یہ پوری چلتی پھرتی شریعت کا ایک نام محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ کو اللہ نے حکم اس لیے دیا کہ یہ رسم جو ہے دنیا کے اندر منہ بولے بیٹے بھائی کی، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اللہ نے زینب کے ساتھ نکاح اسی لیے کروایا اور وہ امہات المومنین بن گئی۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ خاتم النبیین، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لوگ خط بھیجا کرتے تھے اور اس خط پر مہر لگایا کرتے تھے۔ مہر لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا نہ اس خط کے اندر سے باہر کوئی چیز آ سکتی ہے اور نہ اب اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر میرا اشارہ یہ ہے کہ آج اس دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کے اندر فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 کذاب اور دجال آئیں گے، جو ان کا مقابلہ کرے گا ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو 30 کذاب اور دجال آئیں گے، آپ نے فرمایا کہ وہ 30 کذاب اور دجال ایسے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میں وقت کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ مسلمہ کذاب نے رسول اللہ کے دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا،
اور اس کا مقابلہ کرنے والے صحابہ اکرام موجود تھے۔ آج اس زمانے کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ فتنہ مرزائیت ہے، اور فتنہ مرزائیت اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے قرآن کی تشریح کی، اور وہ بھی اس آیات کو پڑھتے ہیں، بغور پڑھتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ انہوں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا ہے۔ اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے یہ رسولوں کی مہر ہے۔ بے شک یہ مہر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، یہ مہر ہی ہے۔ لیکن اس نے یہ ترجمہ کیا کہ یہ نبیوں کی مہر ہے، لہذا جس پر نبی مہر لگا دیں وہ رسول بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب وہ اتنا بڑا دجال تھا جس نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اس نے دلیل لوگوں کو یہ دی کہ رحمت اور رسالت یہ دونوں جو ہے یہ دونوں رحمت ہیں، لہذا ان کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، رحمت اور رسالت۔ پھر رسالت کا معنی اس طرح کیا کہ رسالت کا معنی یہ ہے کہ یہ پیغام لے کے جانے والا ہے، اور لہذا پیغام جو لے کر جاتا ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے 200 آیات قرآن کے اندر نازل فرما کر اللہ نے اپنے رسول کی ختم نبوت اور نبیوں کے اوپر مہر لگانے والے اور نبوت کا دروازہ اور تکمیل کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کذابون دجالون، 30 کذاب اور دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو ان کا مقابلہ کرے گا ان پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ حرام ہے۔ آج میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ تو کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اب ان کے مقابلے کا مقصد تلوار ہی اٹھانا نہیں ہے یا ان کے ساتھ جھگڑا ہی کرنا نہیں ہے، ان کے ساتھ رشتے ناتے، دوستیاں، کاروبار، اس کا بھی ان کے ساتھ قطع تعلقی کر کے ان کے ساتھ یہ مقابلہ کر کے آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے اللہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن معاملات کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ملک شہنواز شیزان کمپنی کا یہ مالک ہے، اور اس شیزان کمپنی کے مالک نے 10% جو ہے احمدیہ جماعت کو وقف کیا ہوا ہے۔ خود تو مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ شیزان کمپنی کی پروڈکٹ جتنی بھی ہیں ان کو دکاندار بیچنے والے، ان کی خرید و فروخت کرنے والے 10% کے حساب سے مرزائیوں کی جماعت کے اندر یہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے، بینک بیلنس جو ہے، یہ اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اب وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ان کا اشتہار بھی نہیں لگتا، ان کو پاکستان کے اندر سرعام دعوت دینے کی یہ اجازت بھی نہیں ہے، پاکستان کے اندر وہ سرکاری طور پر بھی وہ کافر ڈکلیئر ہیں، لہٰذا وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ وہ وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نام آتا ہے، وہاں مرزا ملعون کے دفاع کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں اور ختم نبوت کے خلاف یہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج شیزان کمپنی کی پروڈکٹ یہاں میں نے دکانوں پر دیکھی، میں نے زبانی طور پر بھی روکا کہ اس کی خرید و فروخت کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس بات کو نہ سمجھا۔ میں مسجد کا خطیب ہوتے ہوئے اور اس چیز کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن رب کائنات کی قسم مرتدین کے ساتھ کسی طریقے پر تعلق رکھنا یہ میرا رب معاف نہیں کرے گا۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کے جنازے کے اندر کھڑے بھی ہو گئے، جنازے کے اندر کھڑے بھی ہو گئے، کرتا مبارک بھی دے دیا،
میرے رب نے میرے محبوب کو کیا فرمایا؟ میرے محبوب اگر 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھو عرش والا رحمان اس منافق کو معاف نہیں کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا رب یہ کہتا ہوگا کہ اے میرے محبوب اگر یہ عبداللہ ابن ابی تیرے رحمان کا دشمن ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ میرے محبوب یہ میرا دشمن نہیں ہے، یہ تیرا دشمن ہے، اسی لیے میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مسلمانوں، جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اللہ خود اعلان کر رہا ہے میں واحد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں واحد ہوں۔ زمین آسمان بنانے کے اندر، میں لوگوں کو موت اور حیات دینے کے اندر، لوگوں کو عزت دینے کے اندر میں ڈائریکٹ لوگوں کی سنتا ہوں۔ واحد، میں واحد ایک ذات ہوں، میرے کسی مشورے کے اندر کوئی پیغمبر بھی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے پر رب العالمین نے کائنات کے اندر منزہ عن شریک فی محاسنی، اللہ رب العالمین نے جس طریقے پر میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر، یہ اگر جملہ آپ سمجھیں تو اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کو اپنی ذات اور صفات اور شریعت کے اندر وحدہ لا شریک بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، علمی بات ہے۔ وحدہ لا شریک کا معنی کیا ہے؟ ایک ذات، میرا رب وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ربوبیت کے اندر، وہ اپنی الوہیت کے اندر، اور محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک ہیں شریعت کے ہر قانون کے اندر، کوئی دوسرا شریعت محمدی کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک اللہ کے نبی کا سکہ چلے گا اور اس کائنات کے اندر چلے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ قرآن کی آیات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے قرآن میں بھیجا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کا رسول جو تمہیں شریعت کے قانون دے دیں وہ لینا فرض ہیں، اور جن قانون سے اللہ کا رسول منع کر دے، رب کائنات کی قسم کائنات کے اندر کوئی اس کو حلال کرنے والا نہیں ہے۔ اب مرزا قادیانی جو ہے اس کی پروڈکٹ جو ہے آج ہر خاص اور عام استعمال کر رہا ہے۔ شیزان کا جوس ہو گیا، شیزان کی بوتلیں ہو گئی، مارکیٹوں میں چلتی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوں گے، وہ شیزان کی پروڈکٹ اس لیے استعمال کرتے ہیں، ہم نے تو اس کا یعنی کہ ہم نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے اس لیے کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ بینیفٹ دکاندار کو دیتی ہیں۔ باقی ہر پروڈکٹ کے اندر اتنی وہ بینیفٹ نہیں دیتے جتنے یہ شیزان والے دیتے ہیں، ذائقہ گھی والے دیتے ہیں، شاتاج چینی والے دیتے ہیں۔ اور تیری دکانداری، تیرا کاروبار اور شیزان کے بغیر نہ چلے، کل میرا رب حوض کوثر کے اوپر بھی تمہیں چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے دکانداروں سے بائیکاٹ کرو۔ جو دکاندار شیزان، جس کی دکان پر شیزان کی پروڈکٹ رکھی ہو، وہ چاہے تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا محمد رسول اللہ کو کہتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو، میں اپنے باپ کی گردن کو اتار دیتا ہوں۔ میرے رسول اللہ نے اجازت اس لیے نہیں دی منافقین اور مشرکین یہ نہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کو مارنے لگ گئے ہیں۔ اور کئی مرتبہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ نے رسول اللہ سے اجازت لی اور کہا کہ مجھے اجازت دو، میں اپنے باپ کی گردن کو اڑا دیتا ہوں۔ آج ہماری دوستیاں، آج ہمارے رشتے ناتے، کاروباری تعلقات، نمازی ہم پہلی صف کے ہیں، لیکن چھرا جب گھومتے ہیں ختم نبوت کے اندر، ختم نبوت کے پیج میں چھرا گھومتے ہیں کاروبار کے طور پر، تو رب کائنات کی قسم وہاں پر تمہارا دین اور شریعت اور حب رسول اور عشق رسول کہاں چلے جاتا ہے۔ پھر آگے سے عنصر یہ آتا ہے
کہ دیکھو جی ہم یہودیوں کی اور عیسائیوں کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں اور لہٰذا ہم وہ بھی کرتے ہیں، یہ اگر کر دی تو کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ سوال تو بنتا ہے اور اس کا جواب بھی بنتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑا ہوا ہے۔ آؤ، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، تم جہاد کرو ایسے جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور جب تم یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ جہاد کرو گے، اعلان ہوگا جہاد کرنے کا، یہاں شریعت نے کنسپٹ علیحدہ رکھا ہے، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ شریعت کا کنسپٹ ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کینیڈا والے یا ناروے والے اگر کوئی یعنی کارٹون بنا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دیں، تو مسلمان اٹھ کر پاکستان کے اندر جلوس نکال کر اپنے ملک کی بینکوں کو توڑیں گے اور اپنی ملک کی بینکوں کو آگ لگائیں گے، اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ شریعت اور اسلام اس سے منع کرتی ہے۔ جلوس نکالنا ہے تو اپنے من کی طرف نکالو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مارکیٹوں کو توڑنا یا مارکیٹوں کے اندر بدامنی پھیلانا؟ نہیں، معاملات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ جب جہاد کرو گے، ان کی عورتوں کا، ان کے بوڑھوں کا، ان کے بچوں کا، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری بات، یہودی اور عیسائی وہ مرتد نہیں ہیں، وہ واجب القتل نہیں ہیں، وہ واجب القتل نہیں ہیں، وہ اہل الکتاب ہیں۔ ان سے ہم رشتہ لے سکتے ہیں، رشتہ دے نہیں سکتے۔ ہم ان سے اگر رشتہ لیں گے، ہم ان کو زبردستی مسلمان بھی کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ ہم اسلام کی ان کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہم انہیں دعوت دیں گے، لیکن زبردستی وہ جو یہود اور نصارہ کی عورتیں ہماری بیویاں ہوں گی، ہم ان کو زبردستی طور پر ہم ان کو اسلام ان پہ مسلط نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کو اسلام کی دعوت احسن انداز کے اندر دیں گے۔ لہٰذا وہ ہماری بیویاں بھی بن سکتی ہیں، ان کے ساتھ کاروبار بھی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ لین دین بھی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ شریعت محمدی نے ان کے ساتھ قطع تعلقی کا کوئی عنصر ہمیں نہیں دیا۔ لیکن یہاں پر جب آئے تو ان کی معیشت کو تباہ کرنا، اور ان کے ساتھ اگر جہاد ہو پھر ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، بوڑھوں کو، املاک کو نہیں، بلکہ ان کے پورے کے آلے کو تباہ اور برباد کرنا ہوگا۔ ان کے لیے شریعت نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا۔ یہود اور نصارہ یہ واجب القتل نہیں ہیں، لیکن مرزائی جو مرتد ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ یہ 24 گھنٹے چلتے پھرتے یہ مرتد ہیں۔ اور مرتد جو وہ ہوتا ہے جو نبی کو چھوڑ کر دوسرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، ایسے نبی کا جو نبی نہیں ہے اس کو شریعت اور اس کو رسول بنا کر وہ اپنا جو ہے تو پیشوا مان لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ذلی نبی ہے۔ اور شریعت کے اندر نہ ذلی نبی کی نہ بروزی نبی کی کوئی ایسا آپشن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چھوڑو وہ یہ ہے فلاں ہے، نہیں۔ اگر مرزا قادیانی نے یہ نبیوں کی مور کی وہ یعنی کہ تشریح کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ مرزا قادیانی پر مور لگائی اور وہ نبی بن گیا، یہاں پر ان کو الزامی جواب جو ہے وہ اس انداز میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو نبی نے مور لگانی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر پر نہ لگی، جن کو قرآن کے اندر کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ آپ دونوں غار کے اندر ہیں، تم اور تمہارا دوست غار کے اندر ہیں، ان کے اوپر نہ لگی جن کو اللہ کے نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کر مانگا تھا۔
अल्लाहुम्मा इज़िल इस्लाम बि उमरी औ इब्न अल खत्ताब और इब्न अल हशाम। फरमाया अल्लाह मक्का के अंदर दो उमर हैं, एक हशाम का बेटा है, एक खत्ताब का बेटा है। या अल्लाह ये दोनों ज़ाहिरी कुव्वत के अंदर ताकतवर हैं, इन दोनों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद के अंदर और दीन के बोलबाला और दीन की नशो नुमा के लिए अल्लाह मेरी गोद के अंदर डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब उलाइकल्लज़ी नमतहनल्लाह, नम का मतलब है दिल का इम्तिहान लेना, बारीकी के अंदर दिल को परखना। उलाइकल्लज़ी नमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, मेरे महबूब इन दोनों उम्रों के दिलों को मुझे परखने दे, तेरी ज़ात के लायक जो होगा मुझे मेरे रहमान होने की कसम है तेरी गोद में लाके खड़ा कर दूंगा। हशाम का बेटा इस काबिल नहीं था जो पाक रसूल की पाक कदमों के पीछे चलता, खत्ताब का बेटा इस काबिल था। और खत्ताब का बेटा हजरत उमर वो हैं जो मुरीद नबी नहीं है बल्कि मुराद नबी है। मेरे रसूलुल्लाह ने मांग कर लिया है, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मांग कर लिया है कि अल्लाह मैंने बैतुल्लाह को बना दिया, अब इस बैतुल्लाह को आबाद करने वाला वो रसूल भेज जिसका तूने वादा फरमाया था। ये मोहर उन पे तो न लगी जिनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर इस लायक था कि वो नबी होता, खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया। फिर ये मोहर जो नबी बनाने वाली थी ये उस हस्ती पर न लगी जिस हस्ती से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, और हया भी ऐसा करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी फौत हो गई। हजरत उस्मान रात की तन्हाई के अंदर रो रहे हैं कि मुझे दो जान के सरदार के साथ मेरा जिस्मानी रिश्ता टूट गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह आते हैं, आकर फरमाते हैं उस्मान ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस्मान गवाह हो जाओ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 बेटियां भी होती एक के बाद दीगरे तुझ पे मैं कुर्बान कर देता। ये खत्ताब किसको है? हज़रत उस्मान गनी को। ये लफ्ज़ क्यों कहा है अल्लाह के रसूल ने? ये मजमे के अंदर वो दमाद भी बैठे होंगे, मैं भी किसी का दमाद होगा, आप भी किसी के दमाद होंगे या बनने वाले होंगे। हर ससुर अपने दमाद को ये लफ्ज़ नहीं कह सकता। कुछ दमाद ऐसे होते हैं ससुर के कलेजे पर सींग जुमाए होते हैं, और ये लफ्ज़ वही ससुर कह सकता है जिस ससुर के कलेजे को दमाद ने ठंडा किया हो। तो उस्मान गनी ने अपने ससुर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलेजे को ठंडा किया हुआ था। हालांकि 100 बेटियां अल्लाह के रसूल की नहीं थी, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कसरत का यहाँ जिक्र फरमाया। मेरी अगर 100 भी हो तो मैं आप पे एक के बाद दीगरे निकाह करके तेरे अकद में देता। ये क्या है? ये उस्मान गनी की वो शान है। ये उनके लिए तो वो मोहर ना आई, और सहाबा इकराम के बाद जाते हुए और इंडिया के अंदर कादियान वो शहर देखा जिसके अंदर एक वो मलून इंसान पैदा होता है, तो इतनी सदियों के बाद ये मोहर नबूवत वाली मिर्ज़ा मलून के ऊपर लग जाती है और वो अपने आप को नबी समझने लग जाता है। और उसने अपनी रूहानी खजाइन के अंदर ये बातें लिखी हैं। उसने कहा कि अपनी बीवियां जो उसकी वो गंदी बीवियां हैं, उसने कहा मेरी बीवियां उम्महातुल मोमिनीन है, नाउज़ बिल्लाह। मुझे ये बताओ, क्या कोई यहूदी ईसाइयों ने ऐसा दावा किया? नहीं किया। तो आज इस मजमे के अंदर आप मेरे लिए नहीं, आप अल्लाह के रसूल की दिफा के लिए ये वादा करके उठेंगे कि आज के बाद जिस दुकान के ऊपर शेजान, शैतान, कादियान, शाताज चीनी, जायका घी, OCS अगर ये होंगी, हम इंशाअल्लाह इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मेरे साथ वादा करते हैं या नहीं करते? और जो दुकानदार है वो अल्लाह के देन पर ये यकीन रख ले कि मेरा रब जो है, जितनी महंगाई भी आ जाए, जितनी तंगदस्ती भी आ जाए, रब्बे कायनात की कसम तुम्हारे नसीब में हुआ
تو پہاڑ کے نیچے سے بھی تم تک پہنچ جائے گا۔ اگر تمہارے نصیب میں نہ ہوا، دو جابڑوں کے درمیان بھی اگر ہوگا تو وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ میرے رب کی توحید ہے، اور رب کی توحید یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کے دشمن کو اپنا دشمن مانو، ان کے ساتھ رشتے ناطے نہ جوڑو۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مرزائی کرتے ہیں۔ میرا ایک کے ساتھ مناظرہ ہو گیا سرگودا کے اندر آج سے 10 سال پہلے، اور اس نے یہ بات کہی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ ان کا ایک رسالہ ہے حزب اللہ، وہ فری میں دیتے ہیں، اور کئی رسالے ہیں فری میں دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں، ہمارے اگر کوئی رسالے ہوں یا کوئی ایسی کتاب ہو جو ختم نبوت پر دلائل کے ساتھ ہو، ہم وہ دینا کسی کو پسند نہیں کرتے، یہ فری میں اس کی پروڈکٹ کرتے ہیں۔ اور شیزان کمپنی نے 40 زبانوں کے اندر قرآن کا ترجمہ لکھوا کر پوری دنیا کے اندر فری میں تقسیم کیا ہے، اور اس کا وہ پمفلٹ پوری دنیا میں تقسیم کیے ہیں۔ اور شاہ نواز ملعون نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کیا اور کر کے یہ کہا یہ پیسہ ان کی جیبوں سے آیا جو ہمیں کافر کہتے ہیں۔ 10% تمہاری جیب سے مرزائیوں کی پروڈکٹ استعمال کرنے سے جاتا ہے۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ تمہارے خلاف خرچ کرتے ہیں، وہ کالی کملی والے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان بنو، اور مسلمان بن کے یہ وعدہ کر کے جاؤ آج کے بعد ہم نے یہ پروڈکٹ انشاءاللہ استعمال نہیں کرنی۔ اگر دکان پر ہوگی ہم ان کے منہ پر ماریں گے، اور مار کر یہ کہیں گے مرزائیوں ہم محمد رسول اللہ کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ہر سال آپ کو پتا ہے یہاں پر لیاقت باغ کے اندر جو جلسہ ہوتا ہے ستمبر کے اندر، اس کے اندر بندہ نچیز بھی جاتا ہے۔ اور اس دفعہ پنڈی کی کابینہ مجھ سے ناراض ہو گئی، شرجیل میر ناراض ہو گیا۔ جب میٹنگ تھی میں نے کہا آپ پنڈی کے تاجروں کے صدر ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ پنڈی کے اندر سے ان کی پروڈکٹ کو مکمل طور پہ بائیکاٹ اس کا کیا جا سکتا ہے، اور دکانداروں کو یہ کہا جا سکتا ہے، دکانداروں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ ان کی اگر پروڈکٹ تم نے استعمال کی تو تمہارے اوپر اتنا جرمانہ ہوگا۔ میں نے کہا خالی سکے نعرے زندہ باد مرد آباد یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت رکھتی ہے تو عملی میدان کے اندر آؤ اور ختم نبوت کا کام کر کے اللہ کے رسول کی کل عدالت میں جا کر تم اللہ کے رسول کی عدالت میں سرخرو ہونے والے بن سکتے ہو۔ میرا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ کرو۔ میں نے ترجمہ کیا، کہا جی تم نے ڈنڈی ماری ہے۔ کیا ڈنڈی ماری؟ کہا جی ڈنڈی یہ ماری ہے اللہ جہاں پر ہر چیز پر قادر ہے وہاں اللہ نیا نبی اور رسول بنا کر بھیجنے پر بھی قادر ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ جب یہ بات ہوئی تو میں نے کہا، طارق مربی اس کا نام تھا، اور الحمدللہ یہ نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ جائے گا، یہ میرا پیغام جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات اس نے کہی تو میں نے کہا میں شکست لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اگر اس آیات میں ڈنڈی ماری ہے تو تم نے ڈنڈا مارا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم نے جو ترجمہ کیا کہ اللہ جہاں ہر چیز پر قادر ہے وہاں نیا نبی اور رسول بنا کر بھیجنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، آج اگر کوئی آدمی بھاگتا ہوا ہے اور آ کر یہ بات کہے ایک کواری لڑکی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو تم اس کو کیا کہو گے؟ وہ کہتا ہے جی اس کی تو دو رائے نہیں ہے، وہ جو کواری بیٹی کو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ تو حرامی ہے۔ میں نے کہا بس آپ نے ڈنڈا مار دیا، کیا میرا رب وہیں پر قادر تھا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرے؟ کہا یہ اللہ کا کلیہ قانون نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کا یہ بھی کلیہ قانون نہیں ہے کہ قرآن میں کہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو اللہ کہہ دے نبیوں کا دروازہ بند، اب یہ محمد رسول اللہ اس عمارت کی آخری اینٹ تھے جو اس عمارت کے اندر لگ کر یہ عمارت مکمل ہو چکی ہے۔
اب کسی کانے، اب کسی اندھے، اب کسی لنگڑے، اب کسی لولے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی پاک جماعت کے اندر آ کر وہ اعلان کرے۔ مسلمانوں اگر آپ مجھے یہ بتائیں، اگر ہم ان پروڈکٹ کا ہم اگر بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو استعمال کریں گے، اور ہمارے اندر یہ سوال ہوگا کہ ہم یہودی اور عیسائیوں کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، میں خود بھی استعمال کرتا ہوں یہودیوں کا، عیسائیوں کی پروڈکٹ میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ میرے کچن میں بھی آپ کو نظر آئے گی صابن کے ذریعے، ہر طریقے پر، لیکن شریعت نے ان کے ساتھ کاروبار کرنا یا لین دین کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ کی رحمت سے وہ اہل الکتاب ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، ہاں ان کے ساتھ کھانا پینا اس حد تک جائز ہے۔ اگر آپ ان کو دعوت اسلام دے رہے ہیں تو ان کو دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، اور آپ نے صدقات زکوٰۃ میں سے بھی اگر جو یہودی اور عیسائی اسلام کے قریب ہیں، اسلام کا کلیہ قانون یہ ہے آپ ان پر بھی کچھ حصہ خرچ کرو تاکہ اور مزید قریب آئیں اسلام پھیلانے کے لیے۔ لیکن ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھنا یا ہاتھ ملانا، کالی کملی والے محمد رسول اللہ کا کلیجہ دکھتا ہے۔ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ دوستیاں رکھنا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا رب کائنات کی قسم اسی طرح حرام ہے جیسے شراب کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر ایک آدمی شراب کو پیتا ہے۔ ناراض نہ ہونا میری بات پر۔ آج ان دکانوں پر شیزان کی پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے، اور لوگ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں کہ جی گاہک مانگتے ہیں، گاہک مانگتے ہیں، گاہک مانگتے ہیں۔ کیا ایک دکاندار گاہک کا یہ ذہن نہیں بنا سکتا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تم دائی بن سکتے ہو، یہ ذہن نہیں بنا سکتے؟ نہیں یارو، یہ ہمارے محمد رسول اللہ کے دشمن ہیں، ہم ان کی پروڈکٹ نہیں رکھیں گے، ہم اس کو بیچیں گے نہیں، ہم اس کے خریدار نہیں بنیں گے۔ کیا ہم دکانداروں کا یہ ذہن نہیں بنا سکتے جہاں پر 2 نمبر اشیاء ہم 1 نمبر بنا کر پروڈکٹ کو ہم وہاں فروخت کر سکتے ہیں، بہترین قسم کے ہم اس کو بیچنے والے ہم بنتے ہیں، 2 نمبر مٹی ہو ہم اس کو سونا بنا کے بیچ سکتے ہیں۔ کیا ایک گاہک کا ہم ذہن نہیں بنا سکتے کہ بھائی اس کا نام بھی لینا جرم ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ تلوار تو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ ہمارے نوجوان یا شادیوں میں ناچتے نظر آئیں گے، یا آپ کو کسی جگہ کرکٹ کھیلتے نظر آئیں گے، یا ہمارے مسلمانوں کے گھوڑے شادیوں کے اندر وہ ناچتے نظر آئیں گے۔ جب گھوڑا اور نوجوان شادیوں میں ناچتا نظر آئے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ نوجوان اور گھوڑا صرف میدان جہاد میں اچھا لگتا ہے، جہاں پر اللہ نے گھوڑوں کے قدموں کی بھی قسم اٹھائی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اللہ نے اس دول کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم کیا کرو، اس پروڈکٹ کا انشاءاللہ آپ بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں، اگلے جمعے جو ہیں انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی، یہ جو معاشرے کے اندر طلاق دینا، اس کی عدت، مرنے والے کی عدت، انشاءاللہ اس موضوع پر 2 جمعے یا 3 جمعے جتنے بھی لگتے ہیں، چونکہ معاشرے کے اندر یہ ایسا معاملہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو 3 4 اکٹھی طلاقیں دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دلائل کے ساتھ، اور اس کی عدت، مرنے والے کی بیوی کی عدت، اس بارے میں انشاءاللہ یہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے، اللہ آپ کو محمد رسول اللہ کا سچا اور محب امتی بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔